وعلى آل محمد وبارك وسلم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ عالم دین فرمائے لگے: صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمت. اور ہمارے کافی حضرات مشائخ عام طور پر جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نماز والا درود شریف افضل ہے، وہ پڑھ لیں. اور مختصر درود شریف یہ ہے. بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا. بلکہ اللہ رحمت تعالیٰ فرمائے لگے: ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں. کیا نام بھائی کا؟ محمد اسد. اور اپنے بھائی معروف قصری، اللہ خوش رکھے، اللہ معروف قصری بنائے اپنے بھائی کو. ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا. ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونے سے بڑھ کر جنت کی ٹکٹ آپ کے سینے میں ہے. میں وہاں جامع مدنیہ میں رائے مرکز کے قریب مدرسہ ہے ہمارا ٹوٹا پھوٹا. وہاں 4 سفر سے مہمان رائے کے اجتماع پر تشریف لائے. ان میں سے ایک بھائی، ان کی سامنے کی جیب یہاں ہے. بھائی کیا نام ہے آپ؟ بھائی عمر. آپ کی یہ بائیں طرف جیب ہے کہ یار کا جیب؟ تو ان کی بائیں طرف جیب. اور آپ بتاؤ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل بائیں طرف ہوتا ہے. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے.
ان کی بائیں طرف جیب اور دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو ایک بھائی خوشتری میں کہنے لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں رائبن کا کرایہ، اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ ہاں، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اور جس کے پاس ٹکٹ موجود ہو، 100 درہم کی ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہو، وہ ہے کہ پورا ملک آپ کی جیب میں ہے۔ یہ ایمان جنت کا ٹکٹ ہے، وہ ہے کہ جنت کے محلات، جنت کی سب بہاریں آپ کے پاس ہیں۔ دائیں بائیں نہ ہوں، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ دیکھو، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں۔ میرے اکابی حضرات تشریف فرمائیں، ان کا سایہ ہے۔ اللہ ہمارے تمام اکابرین، میرے حضرت اقدس ہم سب کے مخدوم اور خاکمانی صاحب دم برکات بلا لیا، ہماری بزرگ ہستی حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب دم برکات بلا لیا، اور میرے کتنے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں۔ مجھے فرصت ملے میں سب کا بس محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں، اور پورے مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے۔ سب مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو تقریباً 45 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ مجھے حج کے عمرے کے سفر میں کوئی 10-15 سال حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے سعادت بخشی۔ یہ حضرت قاری فتح محمود صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم رہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت مولانا عاشق الہی میشر رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت کے معتمد تھے، ان کے بچوں کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قاری فتح محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک ملنے والا ہے، کہنے لگے کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے نہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ پھر کی حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب کہنے لگے نہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ رو کر کہنے لگے حضرت واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضرت قاری صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں، میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے آپ کے۔ الحمدللہ، یہ جو پورا مجمع ہے ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہیں، آپ کی کسی کی ذات سے محبت نہیں، رب کے دین سے محبت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کا نور جو ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے نصیب فرما رکھا ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ پیار نظر نوا دیں گے۔ میں پہلے دنوں میں آپریشن ہوا، کچھ مہمان محبت سے تشریف لائے، ان سب کے سامنے تقریباً کوشش کرتا کہ یہ چند باتیں ان کے سامنے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ترمذی شریف، اس میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض۔ سبحان اللہ، پیارا عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا۔ عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ الحمدللہ، اور پھر آگے پہلی حدیث ذکر کی، لا يصيب المؤمن شوقة فما فوقها الا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
تکلیف نام ہی ثواب کا. میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث میرے پیر و مرشد بھی میرا اصلاحی تعلق حضرت سے اور اپنا محبت کا تعلق اپنے سب بزرگوں سے الحمدللہ. ان سب بزرگوں کا ہی فائدہ ہے. خاکوانی صاحب میرے کاکا بھی حضرات الحمدللہ اللہ ان کا سایہ شفقت سایہ طوفت صحت عافیت سے تادیر اللہ ہم طلباء پر اللہ قائم رکھے الحمدللہ. میرے حضرت جامع شفیع میں سبق پڑھا رہے حدیثی کا سبق پڑھا رہے لکڑی کا ڈیسک اس کے اوپر حضرت نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو وہ تن کا چپ گیا. تن کے اور بات بھی یاد ہے مجھے یاد لانا سناتا اور تن کا چپ گیا تو خون نکل آیا اور خون نکل رہا ہے تو اب انگلی کو دیکھنے خون نکل رہا ہے تو انگلی کو مخاطبہ کرنے لگے میں اللہ میں سے اس کا ثواب لوں گا اللہ میں اس کا ثواب لوں گا مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اس کا ثواب لوں گا. بس وہ فوراً بس وہ سب پڑھانا شروع کر دیا. تکلیف پر بھائی تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے اور انشاءاللہ پہلے سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے بیماری ہو تکلیف ہو پریشانی ہو حتیٰ کہ کاروبار میں مالی نقصان ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہے اس میں خیر ہی خیر اس میں اجر ہی اجر اور اس میں ثواب ہی ثواب. میں جھنگ میں تھا وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت تھی. میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک نوجوان ملے کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. پھر ایسے نقصان کے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہنے لگے کہ فلاں آدمی وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. سنا ہوگا آپ نے کیا نام ہے بھائی محمد سنا ہوگا یہ جملہ کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. کہ کون دی قسم بڑی چنگی کو مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. میں ادب سے رد کر دوں خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. یاد رکھنا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. بھائی یہ آپ نے کہاں جملہ نکالے بھائی مسلمان کا گھاٹا نہیں یہ دل سے نکال دیں آپ مسلمان کا گھاٹا نہیں بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے یہ گھاٹے کی چیز ہے. آگے باقی کاروبار میں نقصان اونچ نیچ ہے یہ تو ہمارے امتحان کا حصہ ہے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. شروع میں امتحان کا ذکر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور امتحان لیں گے. درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. یہ ہے اللہ میاں کا امتحان. ایک آیت میں سب کا ہے کہ ہم ضرور امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے جیسے غزہ میں ہمارے بھائیوں کا اللہ نے امتحان لیا افغانستان میں امتحان لیا اللہ تعالیٰ اللہ عافیت سے رکھے والجوع اور بھوک کے ذریعے. اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں میرے کافی حضرات تشریف فرما ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان والانفسی جانوں کا نقصان والثمرات پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کا امتحان کا پرچہ ہے اور اس میں کامیاب کون ہوگا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں خوشخبری سنائے. اب آپ بتائیں جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. اور نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں. نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو یا کہاں، حالات کا ہم پر کیسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. بس حالات میں وہ خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے چاہے ٹکڑے کھا لے. ترمذی میں ترمذی میں کہ مبارک حدیث گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. بخاری شریف میں عنوان پڑھا لکل نبی مستجاب لکل نبی، اور پھر ترمذی شریف میں یہی عنوان اس میں باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، یہ ہر مسلمان کے لیے استعمال ہو. یعنی جو اللہ نے اپنے یعنی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہر نبی کے لیے جو عنوان استعمال کیا، باب استعمال کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہر مسلمان کے لیے استعمال کیا. باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ. ہم اور پھر آگے دعا کی قبولیت کے اوپر کئی حدیث ذکر کی ہیں. ایک مطلب جو مانگے وہی مل جائے، یہ بھی ہے. ہم بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ نے وہ دور فرما دی. یہ بھی دعا قبولی کا مطلب ہے. رب کا در نہیں چھوڑنا. آج مجھے وقت کا بتلا دینا، دادا نہیں ہوتا مجھے جیسے کچھ. اللہ تعالیٰ اپنی میرے کعبی حضرات تشریف میں نہیں بول رہا، ان کی روحانی توجہات بول رہی ہیں. اس لیے کعبی حضرات موجود ہوں پھر مجھے بیان میں کچھ زیادہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، بس بزرگوں کی توجہات چل رہی ہوتی ہیں. آج کل ایک جملہ اللہ مجالس میں کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ پورا مجمع کہہ لے دفعہ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آج آپ دیکھ لیں منچن آباد میں پورا دن آس پاس علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا. اور پھر وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک ذرے کا فرق نہیں. میں ساہیوال میں تھا، وہاں ایک جلسے میں حاضر ہوا تو اس سے پہلے ایک اور جگہ بات چیت تھی، وہاں کچھ تاخیر ہو گئی. اگلے جلسے میں کچھ دیر لگ گئی. وہاں کے جو ہمارے نیک عالم دین تھے، خطیب تو بس یہ خطیب وہ اپنے مجمع کو تسلی دے رہے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، باقی تو ارادے ہی ہوتے ہیں. اور بھائی ابو داؤد میں حدیث گزری، دیکھو جب تک خیر کی بات ہے ہو جاتی دیر سے دیر جاتا ہے، یہ لگی ہوئی ہے. وہ تو رب کا نظام ہے. ہم بولا
اب سورج کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے طلوع اور غروب کے لیے جو کیلنڈر کے اشتہار پر جو وقت لکھا ہوا ہے اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ یہ ہے رب کا نظام۔ بندوں کا نظام جتنے مرضی یہ بنا لے آتا ہے، ان میں جھول ہی جھول ہے اور کمزوری ہے۔ رب کا نظام پائیدار نظام وہی ہے، رب کا نظام ہے۔ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلایا الحمدللہ۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، تو باہر نکلے چاند ہی راتے ہوں، چاند بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا رہا۔ آپ دیکھ لیں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے، 25ویں پارے میں اللہ نے اولاد کے بارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں، ان اولاد میں پہلے بیٹی کا ذکر ہے۔ میں ایک جلسے میں تواہی بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پر خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی رحمت ہے؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ بعض کہتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں کہ ان کو کون پالے گا، ان کو کون پالے گا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔ ایک واقعہ سنائی تم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کے سسر تھے حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ علاقہ ہے، یہ اشریف اور احمد پور شرقی، احمد پور شرقی کے رہنے والے، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ مجھے مدینہ منورہ میں ان کے بیٹے نے حضرت کے بیٹے نے سنایا واقعہ، فرمایا میرے نانا جان حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 حج کیے، ایک تو پیدل اور ایک بحری جہاد کے لیے، پیدل اونٹوں کا قافلہ جا رہا۔ تو بہرحال اس قافلے میں اس شریف سے 2 میاں بیوی بھی شامل ہو گئے، 2 میاں بیوی شامل ہو گئے، جا رہا قافلہ جا رہا، تو راستے میں جو میاں بیوی شامل ہوئے ان کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ باہر قافلے انتظار کیا، پھر ایک اونٹ ان کے حوالے کیا کہ چلو آپ یہ اپنے پاس رکھ لو، جب آپ کی گھر والی بچے کی پیدائش سے فارغ ہو جائے پھر آپ ان کو لے کر آ جائیں۔ بہرحال قافلے لے جانے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی اور گھر والی کا انتقال ہو گیا پیشائی کے دوران۔ اب یہ رستے میں یہ بہرحال جیسے کیسے بھی جنازہ، خود ہی جنازہ پڑھا یا کوئی جو بھی، اور قریب ایک غار تھی اس میں ان کو دفن کی نیت سے لٹا دیا، اور جو بچہ تھا، جو بچہ پیدا ہو، ان کو بھی والدہ کے پاس ہی چھوڑ دیا، ان کو بھی والدہ کے پاس چھوڑ دیا، اور یہ واپس آ گئے۔ حضرت مفتی واحد بخش صاحب ان کے پاس پہنچے واپس، تو حضرت کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ناراض ہو کر میں نے اللہ کے بندے، چلو گھر والی کو تو آپ نے دفن کی نیت سے غار میں لٹا دیا، بچوں کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ لے آتے ہیں ہم، چلو یہ ہم قافلے میں کوئی اور مستورات ہیں ان کے دل میں ان کی خدمت لگا دیتے، بچے کو سنبھال لیتے، انہوں کیوں چھوڑا ہے؟ لیکن فرمایا چلو اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ فرمایا آپ نے اس غار کو یاد رکھنا ہے۔ اس زمانے میں حج کے سفر میں کوئی 6-7 مہینے لگ جاتے تھے، وہ اونٹوں کے ذریعے نہیں ہے، 6-7 مہینے کے بعد جب وہ حج کر کے وہ قافلہ واپس لوٹا، دوبارہ اس غار قریب سے گزرنے لگے تو حضرت کو بتلایا کہ وہ غار آ گئی۔ فرمایا دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے وہاں پر، غار میں جاؤ۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے۔ یہ قریب پہنچے تو بچہ ڈر کی وجہ سے غار کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ گیا۔ اور یہ دیکھ یہ غار میں جب داخل ہوئے، غار میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کی چھاتی سے
دودھ کے چشمے بہ رہے ہیں اور بچہ وہ دودھ پی رہا ہے. یہ ہے پالنے والی ذات کا رب العالمین. یہ ان کی صفت. ہم کہاں پالنے والے ہیں؟ ہم تو بہانہ ہیں بس. وہ جس کو چاہے پڑھ دیا ذریعہ بنا دے اور بغیر بہانے کی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ ہم راستے میں ہیں. یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. اللہ اپنی میں ایک سوال ایک بچے سے پوچھ لوں, کیا نام اپنے بیٹے کا کس سے پوچھوں؟ کھڑے ہو جا, پھر ایک سامنے ہی بچے نظر آ رہے ہیں. کھڑے, جلدی سے کھڑے ہو جا. کیا نام اپنے بیٹے کا؟ ہاں جزا. اب بتلاؤ مجھے گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ نہیں, بہاول نگر میں. یہ تو بڑا نزدیک ہے. بدلا. ہاں اب پچھلے جلسے کا سبق یاد آ گیا. اب پھر کہو یار, پھر اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے بہاول نگر. نہیں, ہاں دیکھو یہ ہے نیک. اب بیٹھ جاؤ. بہاول نگر میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ ہاں, گھر ہمارا اوپر, ساتویں آسمان سے اوپر, عرش معلیٰ کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. اور ذرے کا شک یہ ہے گھر ہمارا. یہ جہاد ہے, یہ جہاد ان کا تو بڑی بہت جلدی پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اوپر جاتے پھر چوجن کے نیچے ہو جاتی ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمڑ گئے, سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ گئی. نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں, کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں؟ میں وہاں بھی ہمارے حضرت مولانا قاضی عمر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں پر میں کانفرنس میں تھا. مجھ سے پہلے کہ میرے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے, دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے, اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. ہاں, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے, جس ایک کے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد صحابہ, زندہ باد اہل بیت, زندہ باد اولیاء اللہ, زندہ باد. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی, ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. الگ میدان مشاہدہ, اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں. ہمارا مدرسہ محمدیہ لاہور چبرجی میں قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما ہے. ہمارے مدرسے سے کوئی 5-6 منٹ پیدل فاصلہ ہے, جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا. پھر شیروالا باغ گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا, قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی, پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. آپ اللہ نے ان ہستیوں سے ہماری نسبت جوڑ رکھی. دائیں بائیں نہ سنا کریں, یہ سکرین پر بھی ہر نہ سنا کریں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے, انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے, اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں, یہ ہمارے اقابی حضرات ہیں. ان کا سایہ جو ہے وہ جنت کا سایہ, جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے دنیا میں. نہ ہم دائیں بائیں نہ, ہم راستے میں ہیں. یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری سفر. میں پتوکی میں جلسہ تھا, رات کو 12 بجے قریب جلسے سے واپس آ رہا. راستے میں مجھے
میرے بیٹے کو ٹیلی فون آیا کہ اللہ نے میرے بارے میں وہ بتلایا آپ کو پوتا دیا ہے میرے بیٹے کے ہاں وہ بیٹا ہوا. میں پھر سیدھا سبق کے لیے لاہور چلا گیا. لاہور صبح 7-8 بجے قریب سبق ہو رہا. سبق کے دوران ہی ایک طالب نے اطلاع دی کہ آپ کے پوتے کا انتقال ہو گیا. مجھے فون لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا. میں کہا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دنیا میں آنے میں ترتیب ہے, جانے میں کوئی ترتیب نہیں. نانا موجود ہیں, نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, دادا موجود ہیں, پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور پھر میں سیدھا قبرستان گیا, وہیں پھر اپنے پوتے کا جنازہ پڑھایا اور دفن کیا. میں دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں الحمدللہ. میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں الحمدللہ. ایک نواسے کئی نواسے حافظ بھی ہیں قرآن کا الحمدللہ کا شکر. اللہ اپنی مہربانی ہم راستے میں ہیں, یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. اور آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں, انشاءاللہ دین دار ہیں. وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنا پیارا جملہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. نعرہ تکبیر, داد و تخت ختم نبوت, اکابرین علماء دیوبند, حضرت مولانا حامد علی صاحب لاہوری, شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب, جامعہ اساتذہ عباسیہ حضرت مولانا میاں مولانا محمد ناصر الدین صاحب خاکوانی, پیر طریقت حضرت مولانا ناصر الدین صاحب خاکوانی, اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا معین الدین صاحب بٹو, حضرت مولانا محمد شریف صاحب بٹو, حضرت مولانا غلام قادر صاحب بٹو. ان بھی حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ. آپ سب کی محبتوں کا صدقہ ہے. خاکوانی صاحب میرے قاری, ان کی قربانیاں ہیں الحمدللہ. طلباء سے کبھی کئی جلسوں میں رکھی بات ہے. میں کہا یہ علاقے میں دین کی بہاریں, یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں, یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی, ہمارے مشائخ کی محنتیں اور قربانیاں ہیں, اور آپ بزرگوں کی محبتیں ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. بس جنازے کے بارے میں بس ایک بات ہے. ہمارے حضرت مولانا ہمارے بزرگ سہر مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. اور پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے, پھر درود شریف پڑھا جائے, اور پھر دعا کی جائے. تب آپ دیکھ لیں جنازے میں یہی ہے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور تیسری کے بعد دعا پڑھتے ہیں, اور پھر آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم